میں نے ویسٹ میں ان لوگوں سے جو ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور شادی ہوئی اور 6 مہینے بعد ڈیورس ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا، تو کہتے کہ ہی اور شی واز اے ڈفرینٹ پرسن، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک اپنا دوسرا فیس ایکسپوز کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ینگ ہیں اور پھر آپ کا اگلے بندے کے لیے ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس فیلنگ کو میں اپنی زبان میں سمجھتا ہوں وہ انفیچویشن ہے، لوگ اس کو لو کہتے ہیں۔ لو ایک بڑی اور سٹیج ہے، یہ جو ہمارے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ ہمیں الٹ پلٹ چیزیں سکھاتے رہے ہیں کہ جی بس یہ ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کہ جو بھی حالات ہوں گے ہم فیس کریں گے۔ ویورز، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے آج ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ نوجوانوں کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ لیڈرشپ میں لانا چاہتا ہے کہ وہ لیڈرشپ میں آئیں، پالیٹکس میں حصہ لیں، ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ لائیں جس میں مینیفیسٹو ہو، آئیڈیالوجی ہو، پرنسپلز ہو۔ لیکن دوسری طرف ہمارا جو نوجوان ہے آج، وہ ہمارے ملٹیپل سٹریسز میں، اکانومی تو ہے ہی، جابس تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایموشنل سٹریس اور ٹراما، فیلڈ میرجز، انہیلدی میرجز، انسکسیسفل میرجز اور وداؤٹ میرجز ریلیشن شپ، اس کو بہت سفر کر رہا ہے ہمارا یوتھ، ہماری نوجوان نسل۔ آج ہم ڈاکٹر امجد سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سب کے ریزنز، فیکٹرز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج ہماری سوسائٹی میں، اور اس کا صدب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، بڑا میرا خیال ہے بڑا اچھا ٹاپک آج آپ نے چنا ہے، کیونکہ یہ ایک نوجوانوں کی زندگی پہ اس سارے فیکٹرز کا بہت انفلوئنس ہے۔ اور میں کیونکہ ویسٹ میں رہا ہوں، اور میں نے ویسٹ پہ جو 90s کا ایرا میں یہ چیزیں دیکھیں کہ کیسے وہاں پہ شادی کے ٹوٹنے، ڈیورس ریٹ کے ہائی ہونے، ویری ینگ میرجز، اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اٹیچ دیکھیں، اور اس کے میں نے وہاں ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور پھر مجھے اس وقت بھی یہ فیئر ہوا کہ یہ کبھی ہمارے ملکوں تک بھی یہ چیزیں چلی جائیں گی، اور جو کہ ہو گیا ایونچولی۔ تو اس کا میں سٹارٹ تو لوں گا ایک بڑی بیسک چیز سے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ شادی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے لائف کا، اس لیے اس شادی میں ویسٹ میں بھی اور ہمارے ہاں پہلے فیملیز انوالو ہوتی تھی، اور فیملی ملٹیپل فیکٹرز دیکھتی تھی، کبھی دوسری فیملی کیسی ہے، اس کے پیرنٹس کیسے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ان کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے، جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کیسے ہیں، ویلیوز کیا ہیں ان کے گھروں کی، اور پھر بچے، کیونکہ اس زمانے میں یوزلی مین سپورٹڈ فیملی تھی، تو جو بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کی کیا ایجوکیشن ہے، اس کی فائنینشیل کیا آؤٹ کم ہے اس کے فیوچر کا۔ اچھا، اب ویسٹ میں یہ ایک سٹیج گزری، اور پھر وہ ایک پسند کی شادیوں میں چلے گئے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اب اس میں جب وہ اپنی دور کھلا اور انہوں نے اپنے ڈیسیژن لینا شروع کیے، تو وہ ڈیسیژنز میں ایک بہت سارے فیلڈ ڈیسیژن ہوئے۔ ڈیورس کے فیکٹرز اور بھی بہت ہیں جس کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو پہلا فیکٹر یہ تھا کہ جو آپ ینگ ایج میں آپ نے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، اس کے لیے آپ وہ پیرامیٹرز فالو نہیں کر رہے جو آپ کے پیرنٹس کرتے تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ یہ، کیونکہ آپ بہت ینگ ہیں، اور پھر آپ کا اگلے بندے کے لیے ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس فیلنگ کو میں اپنی زبان میں سمجھتا ہوں وہ انفیچویشن ہے، لوگ اس کو لو کہتے ہیں۔ لو ایک بڑی اور سٹیج ہے جو ایک دم سے نہیں آتا، اس کا کیا اس کو ہم رغبت کہہ سکتے ہیں؟ رغبت کہہ سکتے ہیں، بالکل، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو اس سٹیج میں جب جاتے ہیں، تو اس میں جب وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ جی ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنی ہے، تو ان کے سامنے نہ وہ کوئی فیملی دیکھتے ہیں، نہ اپنی مینٹل کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں، نہ وہ اس بچے کا یا بچی کا کوئی فیوچر آؤٹ کم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کیسی ہے، کریئر کیا ہوگا۔ وہ صرف ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، اور وہ جو ایک ہمیں یہ جو ہمارے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ ہمیں الٹ پلٹ چیزیں سکھاتے رہے ہیں کہ جی بس یہ ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کہ جو بھی حالات ہوں گے ہم فیس کریں گے، امیر لڑکے کی غریب لڑکی سے ہو گیا، غریب لڑکی کا امیر سے۔ تو یہ ہمیں ایک ڈراماٹائز، کیونکہ انہوں نے تو اپنی سٹوری سیل کرنی ہوتی، لیکن یہ انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ انفلوئنس پاکستان میں اس وقت ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، خصوصاً ابھی اربن ایریاز میں زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے رورل ایریاز میں تھوڑا سا فیملی پریشر ابھی بھی قائم ہے۔
تو لوگ ان چیزوں کو بھی اتنا زیادہ الاؤ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا میری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ارینج میرج بہت اچھی ہے اگر وہاں زبردستی کی جائے, کیونکہ زبردستی جہاں بھی کی جائے گی وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی, اور ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے, مذہب میں اس کی بالکل اجازت ہی نہیں ہے بالکل. تو یہ جو فیکٹر تھا, بچے جو نہیں دیکھ رہے وہ اپنے میچ کو, جسے کہتے ہیں کہ ایک پارٹنرشپ سلیکشن کا کرائٹیریا ان کو نہیں پتا, جس کی وجہ سے وہ اس ٹراما سے گزر رہے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے فیملی بھی انگیج نہیں کی ہوتی, اس طرح فیملی انوالو نہیں ہوتی, تو پھر فیملی ان کو, کیونکہ ایک شادی میں ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کا, ایک دوسرے, کیونکہ شادی سے پہلے جو ریلیشن شپ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے ویسٹ میں ان لوگوں سے جو ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور شادی ہوئی اور 6 مہینے بعد ڈیورس ہوئی, تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا, تو کہتے کہ ہی اور شی واز اے ڈفرینٹ پرسن, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک اپنا دوسرا فیس ایکسپوز کیا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو صرف اچھی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم ایک بڑی ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو جب ہم نارمل ہیومن بینگ شادی کے بعد سامنے آتے ہیں, ہماری ہیبٹ سامنے آتی ہیں, تو وہ سرپرائز ہوتی ہیں دوسرے پارٹنر کی. اسی طرح جب فائنینشیل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ آج کی جو نسل ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنزیومرز ہیں, ان کو اپنی انکم ریلیٹڈ کنزمپشن کانسیپٹ نہیں ہے, یہ اس کو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, دے ٹرائی ٹو اوور اسپینڈ. یہ ویسٹ میں بالکل یہی ہوا ہے. اس کے لحاظ سے جب وہ فائنینشلی نہیں میچ کر سکتے تو وہاں پہ ان کے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں.